السلام علیکم۔ آج کی خبر بڑی پرمسرت ہے، وہ اس وجہ سے کہ ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ ہر کوئی کلمہ پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے اور جہنم سے بچے، چاہے وہ خاص ہو یا عام۔ لیکن جب دنیا کی سیلیبریٹی، کوئی مشہور شخصیت اسلام قبول کرتی ہے تو اس میں دوسرے غیر مسلموں کے لیے ترغیب بھی ہوتی ہے، اس کی شہرت کی وجہ سے بھی، اور شہرت کی وجہ سے مال دولت ہونے کے باوجود اسلام قبول کرنے کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگ اسلام کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ اب فرانس کے مشہور و معروف فیشن ڈیزائنر مارین الہیمر نے چند دن پہلے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبولی کے بعد پہلی دفعہ اس کو حرم شریف کی زیارت نصیب ہوئی۔ قبول اسلام کے بعد عمرہ کی ادائیگی کے لیے آنے کے بعد اس نے اپنے اکاؤنٹ سے اپنی تصویریں شیئر کرتے ہوئے کہا کہ میری زندگی کے سب سے پرمسرت اور خوبصورت لمحات ہیں۔ مارین مراکش نژاد فرانسیسی ایک فیشن ڈیزائنر ہے جس کو اس شعبے میں عالمی شہرت حاصل تھی۔ اس نے گزشتہ ہفتے اپنے قبول اسلام کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کی تھی۔ وہ کہہ رہی ہے کہ اگرچہ وہ چند ماہ قبل ہی اسلام کی حقانیت کو تسلیم کر چکی تھی، تاہم گزشتہ ایک ہفتے سے اسلام قبول کیا تھا۔ اور قبول اسلام کے حوالے سے فیشن ڈیزائنر نے مزید کہا کہ زندگی میں بعض موڑ ایسے آتے ہیں کہ آپ کو اپنا رستہ خود اختیار کرنا پڑتا ہے، جس میں اہل خانہ، عزیز و اقارب نہ ہوں۔ یہ راہ صرف آپ اور رب العالمین کی ذات اقدس کے مابین ہی ہوتا ہے۔ یہ رستہ روح اور دل و عقل کا رستہ ہے جس کو میں نے اختیار کیا۔ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں کے میرے قبول اسلام کے بارے میں علم تھا، لیکن بہت سے لوگ ابھی بھی اس بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ مارین الہیمر نے قبول اسلام کا اعلان کرنے کے بعد مکہ مکرمہ کا پہلی دفعہ سفر کیا اور عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے بعد یہ تصاویر شیئر کی، اور انہوں نے ساتھ لکھا کہ میری زندگی کی سب سے انمول اور خوبصورت لمحات حرم شریف پہ پہلی نظر کا پڑنا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو دینی اسلام پہ استقامت نصیب فرمائے اور ان کو دوسرے لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے کا سبب بنائے۔ سعودی عرب کے محکمہ اوقاف مملکت میں اور بیرون اسلامی ممالک کے درمیان مختلف اوقات میں ایسے مقابلے اور مسابقے کرواتا ہے جس کی وجہ سے یعنی قرآن کی تشہیر ہو اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ قرآن میں شوق اور لگن پیدا ہو۔ اب اس مقصد کے لیے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی سرپرستی میں اتوار کو وزارت دفاع کے زیر اہتمام فوجیوں کے درمیان حفظ قرآن کے 9ویں بین الاقوامی مقابلے کا آغاز مکہ المکرمہ میں ہوا اور یہ 13 نومبر تک جاری رہے گا۔ وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان کے نیابت کرتے ہوئے ڈاکٹر محمد العیسیٰ نے مقابلے کا افتتاح کیا۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب قرآن کریم اور اس کے حفظ کے حوالے سے اہم خدمات انجام دے رہا ہے اور قرآن و سنت ہی ملک کا آئین ہے۔ فوجیوں کے درمیان حفظ قرآن کے بین الاقوامی مقابلے میں 27 سے زیادہ ممالک کے امیدواروں نے حصہ لیا۔ افتتاحی اجلاس کے بعد ججوں کی کمیٹی نے متعدد امیدواروں سے قرآن کریم کی تلاوت سنی۔ حفظ قرآن کے مقابلے کی کارروائی صبح 8 بجے سے دوپہر 12 بجے اور پھر سپہر 4 بجے سے 5:30 بجے تک ہو رہی ہے۔ وقفے کے دوران قرآن کریم اور اس کے علوم کے حوالے سے پروگرام بھی کیے جا رہے ہیں۔ یہ مقابلہ پوری دنیا کے اسلامی ممالک کے عسکری یعنی فوجیوں کے درمیان مقابلہ ہے، جس کے اندر حفاظ قرآن فوجی مقابلے میں حصہ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد پہلے، دوسرے، تیسرے پوزیشن والوں کو انعام دیا جاتا ہے۔ آپ کے قیمتی وقت کا انتہائی شکریہ۔ اللہ حافظ۔ نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔